قلم کے مقابلے میں قلم ہے، چینل کے مقابلے میں چینل ہے، پیج کے مقابلے میں پیج ہے. یہ سنت ہے یار، یہ سنت ہے بابا. یعنی آپ ویب سائٹ کے مقابلے میں ویب سائٹ. اور اگر آپ یہ چیزیں نہیں سمجھتے تو پھر آپ 4th جنریشن 5th جنریشن 6th جنریشن جہاں بھی ہے آپ اس کا کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں. میں آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں، 7-8 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے نا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. سائبر سیکیورٹی کیوں میں کہا کرتا تھا؟ مجھے نظر آ رہا تھا یار ہم پیچھے مارے جائیں گے. آج ہمارے پاس ISP اپنا نہیں ہے کوئی اس بڑے لیول پہ. ہم اس بات پہ خبریں شیئر کرتے اور خوش ہوتے ہیں کہ جی وہ ہواوے نے جناب بنا لی ہے جی 5G. ہمارا بھی تو کچھ نکلے نا باہر. ہم کب تک دوسروں کے لیے تالیاں بجاتے رہیں گے؟ میری کڑواہٹ آپ نہیں محسوس کر رہے؟ میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کب تک ہم دوسروں کو شاباش شاباش بھائی یار امریکہ نے بڑی ترقی کی، وہ یار جاپان گاڑیاں بناتا ہے بھائی، یہ چین کو دیکھو اور کوریا کو دیکھو. او بھائی ٹھیک ہے ان سے بھی انسپریشن لو بھائی، اپنے آپ کو بھی دیکھو نا. فار گاڈ سیک کیا کیا آپ نے؟ تو میری خواہش ہے کہ مشینیں بھی ہمارے نوجوان بنائیں، ہمارے نوجوان. اور ہیں یہ نہیں کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میرا سب سے زیادہ بلیف ہے اس بات پہ. میں نے 3 سال پہلے بھی ویڈیو میں بھی کہا تھا سرے عام، اتنا IQ ہے، اتنا جینیس بیٹھا ہوا ہے میرے نوجوانوں میں. ان کو ڈر ہے، یہ برین ڈرین ہو جاتے ہیں. یہاں سفارش کا کلچر، یہاں پتہ چلے نا فلاں نوجوان کے پاس آئیڈیا. یقین مانے آپ دیکھیں فیس بک پہ، اور میں آپ کو اپنی مثال دے چکا ہوں یوٹیوب پہ، آپ دیکھا کریں. جو تیز دماغوں والے ہیں نا جعلی، وہ دیکھتے ہیں یار شاہ جی کی بات انہوں نے تو خیر 50 منٹ میں بات کر دی نا، تو لوگ اس طرف نہیں آئیں گے. نفسیات وہ سمجھتے ہیں، انہیں پتا ہے انہوں نے اسی بات کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے، نئے لفظوں کے ساتھ وہی ٹرینڈ سیٹ کر دیں گے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے یہ چیزیں چل رہی ہیں. آپ جس دور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کو مقابلہ کرنا ہے اسی دور میں. یہ سنت ہے. اور اگر کوئی آپ کو آپ کے دور میں تیار نہیں کر رہا، چلیں مشکل ہوگا، ایک چائے کا گھونٹ بھر لوں پھر اور سمجھاتا ہوں. لیٹس گو بیک ٹو دی ایرا آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو نہیں تھے ہم، بہانے سے ہم وہاں پہ جا تو سکتے ہیں نا، جا تو سکتے ہیں نا. غزوہ بدر میں پہنچ جائیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، کفار کے لشکر بھی آ رہے ہیں، صحابہ بھی تیار ہو رہے ہیں، خوبصورت جوان عشق میں سرشار، کہ قربان کر دینی ہے اپنی جان نبی پاک علیہ السلام پہ. تلواریں جیسی تیسی تھی چھوٹی موٹی کر رہے ہیں، چمکا رہے ہیں. اس دور میں میرے یا آپ جیسا کوئی بندہ فتنہ پرور اگر ہو اور یہ کہے کہ ہم وہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں جو فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ نے استعمال کی تھی، تو کیا ہوتا؟ سازش ہوتی، دشمنی ہوتی نبی پاک علیہ السلام کے گروہ کے ساتھ. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وقت میں بہترین عربی نسل کے گھوڑے تیار کیے تھے، بہترین میٹل جو اویلیبل تھا اس کے ساتھ تلوار تیار کی تھی. کیوں؟ چونکہ کفار کے پاس بھی بہترین سر و سامان تھا. تو جب دشمنوں کے پاس ساز و سامان جیسا ہوگا، آپ کے مقابلے میں اس سے لیس نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر ڈیو ٹو فائنینشیل پرابلمز کوئی چیز کم ہوگی تو جذبے سے پوری ہو جائے گی، جذبے سے پوری ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اس سے بھی کمزور تر ہیں کہ آپ اتنا بھی نہیں لڑ سکتے، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ صلح حدیبیہ. پھر صلح حدیبیہ ہوتی ہے. اگر دشمن زیادہ طاقت میں ہے، آپ زیادہ کمزور ہیں اور مقابلہ کرنے میں نقصان زیادہ ہے، مقابلہ کرنے میں مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہے، تو آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہو. ہمارے ہاں جذباتی قوم کہ نہیں جی یہاں بھی ہم کو تو جناب وہ مومن ہی نہیں جو ڈر جائے. بھائی مومن عقل سے پیدل نہیں ہوتا، مومن صاحب بصیرت پہلے ہوتا ہے، اور اس کی بصیرت ہی اس کے ایمان کا جزو ہے. مومن سادہ ضرور ہوگا، بے وقوف نہیں ہوگا. تو یہ دین کا لا تقربوا الصلاۃ والی کہانیاں سنائیں گے لوگ آپ کو، اور چونکہ آپ نے قرآن پڑھا نہیں ہوا آپ مان جائیں گے کہ ہاں جی ہے قرآن لکھی ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں قرآن کھول کے دیکھ لیا کرو، قرآن میں اور بہت ساری باتیں لکھی ہوئی. تو یہاں ضرورت پڑتی ہے علماء کرام کی. کیوں پڑتی ہے؟ سوال پر میں ایک مطالعہ کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں نا، لائیو سیشن میں مطالعہ کے بعد کچھ کتابیں پڑھی ہوں گی، کچھ مار کھائی ہوگی، آپ کو بہت سارے لوگ آپ کو بلیو بھی کر رہے ہیں، اور میں ساتھ ساتھ کہتا ہوں کہ میری باتوں کو ری ویریفائی کیا کریں. ایک عالم ہے 25 سال 30 سال 40 سال بال سفید ہو گئے، ان کے داڑھی ان کی سفید ہوگی، ریش مبارک،
کالی سی داڑھی تھی جب وہ بندہ شروع ہوا اس کام میں، اور اس سے بھی پہلے سے 35-40 سال سے ایک بندہ دین کی خدمت کر رہا ہے، 35-40 سال سے PhD لیول کا بندہ۔ اب جب وہ بات کرے گا بندہ، آپ نے اس کی بات ماننی ہے یا وہ بندہ جس نے 2 پمفلٹ پڑے ہوئے ہیں اس کی بات ماننی ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو عقل جو ہے نا، وہ بندے کو عقل خود دلائل دیتی ہے کہ بابا ہوش کے ناخن لوگ آپ کر کیا رہے ہو۔ میں نے آپ کو بتایا نہیں پچھلے سیشن میں، غلامی میں طریقہ ہی بدل جاتا ہے، اسی لیے بندہ غلام رہتا ہے، اس لیے بندہ غریب رہتا ہے۔ غریب پیدا ہونا جرم نہیں، غریب پیدا ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، غریب مر جانا مسئلہ ہے۔ تو آپ کو اگر ماحول میں طریقہ کاری وہی ملے گا، آپ غریب کے غریب، بس جی جو اللہ دی مرضی، جو سونے رب لکھ چھڑیا ہے، ایسے کہتے ہیں نا جیسے ان سے بڑا فقیر کو نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں لکھا بھائی